نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، رب فرماتا ہے جس نے کسی کو مزدوری پہ رکھا پھر مزدور سے کام تو پورا لیا لیکن مزدوری نہ دی، اللہ فرماتا ہے میں قیامت میں اس کا فریق بنوں گا۔ آپ یقین کریں مجھے مکے اور مدینے میں لوگ تڑپتے اور روتے ہوئے ملے ہیں کہ حضرت صاحب محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، پر مالک نے پیسے نہیں دیے، تنخواہیں کھا گیا، گھر چھوڑا ہے، بچے چھوڑے ہیں، پردیس میں بیٹھے، لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ جا بھاگ جا، جگہ سے ملتے ہیں لے لے، ہاں ملتے ہیں، کیوں نہیں ملتے، یہ ملیں گے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ تمہیں قیامت میں دینے ہیں۔ تم نے کہا جاؤ جہاں سے ملتے ہیں لے لو، ملتے ہیں، رب دیتا ہے اور اپنے فضل سے دیتا ہے اور وہ دے گا اور تم دیکھو گے تمہیں دینے پڑیں گے۔ جب قیامت میں غریبوں کو اللہ اختیار دے گا کہ ان لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے زیادتیاں کی تھی، تو پھر غریب اس دن طاقتور ہوں گے خدا کے فضل سے، تمہیں کٹہروں میں کھڑا کیا جائے۔ اس لیے مارا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ دبا لیتے ہیں، آپ یقین کریں واپس نہیں کرتے۔ اور پھر لفظ کیا ہے، جا جہاں سے ملتی ہے وہاں سے لے لے، جہاں سے تجھے میسر آتی ہے وہاں سے جا کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے اور دیگر جگہوں پر بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی گناہ کی سزا اتنی جلدی نہیں دیتا جتنی جلدی ظلم اور قطع رحمی کی سزا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ذمہ پر ظلم اور زیادتی کرے یا اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لے یا اس کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے، تو فرمایا قیامت کے دن میں اس ذمہ کافر کا وکیل بن کے گویا اپنے امتی پر مقدمہ کروں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، بعض جگہ پہ ساتھ زیادتی کر رہی ہوتی ہے، سوزر صاحب اپنی عزت بچائے بیٹھے، ہمارا دوست اپنے ملازم پر زیادتی کر رہا ہوتا ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں مجھے کیا لگے، میرے تعلقات تو ٹھیک چل رہے ہیں۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں بہت سارے لوگ ظلم کا، جبر کا، زیادتی کا بازار گرم کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم گونگے بنے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ تو فوراً صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کرے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ اسے سمجھا دو، قائل کر دو، اسے اس ظلم سے روک دو، بڑی مدد ہے، اس کی دنیا اور آخرت بچ جائے گی۔ اسے قائل کرو، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو برا بھلا ہی کہے گا نا، ہمارا مخالف ہی ہو جائے گا نا، کوئی حرج نہیں، بندہ مخالف ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے تو یہ سودا مہنگا ہے۔ یہ جو ظلم ہوتا ہے نا یہ بھولتا نہیں، تھوڑی سی بھی زیادتی کسی کے ساتھ ہونا تو اس بندے کو بھولتی یاد رہتا۔ بادشاہ تھا وقت کا، وہ سیر کا بڑا شوقین تھا، سیر پہ گیا ہوا تھا تو بہت ساری فوج بھی ساتھ جاتی تھی، سپاہی ساتھ جاتے تھے۔ اس کے سپاہیوں نے کیا کیا، ایک بوڑھی عورت کی گائے جبرن ذبح کر کے نا کھا لی۔ اب وہ بوڑھی نے جب بات کی تو وہ ڈانٹ دیا۔ جس دن بادشاہ نے واپس جانا تھا، کسی طریقے سے ایک پل تھا، دریا کے اوپر سے گزرتا تھا، دریا کے اس پار جنگل تھا جہاں کچی بستیاں تھیں، وہاں اس بوڑھی کی گائے ذبح کر کے وہ کھا گئے۔ تو بادشاہ جب پل سے گزر رہا تھا نا تو بوڑھی پل کے اندر کہیں چھپ کے بیٹھ گئی۔ جب بادشاہ کی سواری گزری نا تو بھاگ کے آ کے اس نے گھوڑے کی لگام تھام لی، کہنے لگی مکران شاہ ٹھہر جا، رک ذرا، میرے اوپر ظلم کر کے ایسے جا رہے تو؟ بادشاہ کہتا ہے بڑا طاقتور تھا، لیکن بوڑھی نے جملہ کہا، چکرا کے زمین پہ گرا اور تڑپ گیا بادشاہ وقت۔ بوڑھی کہنے لگی میں بیوہ بے اولاد ہوں، تیرے سپاہی میری گائے ظلمن جبرن ذبح کر کے کھا گئے ہیں، اس پل پر چھپ کے بیٹھی تھی، میں نے بڑی مشکل سے تیرا گھوڑا روکا ہے، لگام تھامی ہے، بس ایک سوال کا جواب دے کہ میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے کہ پل سے رات پہ دینا ہے، ابھی فیصلہ کر، یہاں دینا یا وہاں۔ بادشاہ چکرا کے زمین پہ گرا، رویا،
کہنے لگا نہیں میں پل سے رات پہ حساب نہیں دے سکتا تو